السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ویلکم بیک، میں آ گئی واپس آپ کا دماغ کھانے کے لیے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل میرا ٹیسٹ ہے، تو بہت ساری دعائیں کرنا میرے لیے یار۔ آپ لوگ دعا کرو گے تو میرا کام بنے گا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو۔ ہے میرا بڑا آسان ٹیسٹ ہے، اسلامیات کا ہے، تو ایزی ہے، اور مشکل صرف انگلش ہی ہے، باقی سارے میرے آسان ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ میرا انگلش کا آسان ہو۔ یقین کرو صبح میرا پیپر اسلامیات کا، اور آج سارا دن میں انگلش بیٹھ کے پڑھتی رہی ہوں۔ کل بھی میں انگلش پڑھوں گی، میں پرسوں بھی انگلش پڑھوں گی، میں تھرسڈے تک انگلش ہی پڑھوں گی، کیونکہ باقی سب کچھ ایزی ہے، صرف انگلش مشکل ہے۔ تو آپ لوگ پلیز دعا کرو، اور یہاں پہ اگر کوئی ایم اے انگلش والا بیٹھا ہے تو مجھے تھوڑا سجیسٹ بھی کر دو کہ پیپر آسان ہوتے ہیں فرسٹ ٹرم کے۔ ویسے یار میں یونیورسٹی کے لیول پہ کون فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم کے پیپر لیتا ہے، مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، حد ہی نہیں ہوگی مطلب۔ ایک تو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے کوئی پیپر شیپر نہیں ہوں گے، آپ کو ڈائریکٹ ہم مطلب 1 سال کے بعد جو آپ کے پیپرز ہوتے ہیں وہ والے ہوں گے۔ تو میں بہت خوش تھی کہ میرے ڈائریکٹ پیپر ہوں گے۔ کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والے ٹیسٹ ہوں گے، کبھی وہ والے ٹیسٹ ہوں گے، ان ٹیسٹ میں آپ پاس ہوں گی تو آپ کا ایڈمیشن جائے گا۔ یار یہ اتنے تماشے نہیں ہوتے تھے یونیورسٹیوں میں، یہ غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، بہت دھوکہ ہو رہا ہے ادھر۔ خیر چھڈو، میں مزید بات نہیں کرتی، یہ نہ ہو کہ میری کوئی یونیورسٹی والا یہاں پہ ہو اور صبح میری وہاں پہ لگ جائے کلاس۔ یار مجھے کھانسی ہو رہی ہے۔ خیر ویسے بھی 2 ہی قسطیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد کون سا آپ لوگوں نے ہاتھ آنا ہے، اس کو کھانسی ہو یا یہ الٹا لٹک جائے۔ خیر جانش کم قسط نمبر 119، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، سیکنڈ پارٹ، تحریر عریش شاہ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا تو اسے مہک سی آئی، ایک خوبصورت سی خوشبو اس کی نتھوں سے ٹکرا رہی تھی، جبکہ کمرہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ شاید کسی نے کمرے میں گلاب کے پھولوں کا سپرے کیا تھا، اس نے یہی سوچا، اور جب اسے شناور کی آواز سنائی نہ دی تو کمرے کی لائٹ آن کرنے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر بیڈ کی طرف چلی آئی۔ شاید اس کا انتظار کر کر کے وہ تھک ہار کر سو گیا تھا، سارا دن کام کرتا رہا تھا، بیچارہ تھک کر سو گیا ہوگا۔ اس کی تو کیا، اس کی سانسوں تک کی آواز اس کے کانوں تک نہ ٹکرائی تھی۔ وہ پرسکون سی ہو گئی تھی، اس کا ڈر تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کے مزید قریب جاتی، کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ کمرے میں ہر طرف خوبصورت گلاب کے پھولوں کی ڈیکوریشن تھی۔ بیڈ پر کون سے رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی یہ دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا، کیونکہ بیڈ پوری طرح سے گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک نظر کمرے کے چاروں طرف دیکھ کر اس نے شناور کی طرف دیکھا تھا، جو یقیناً اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی، شناور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بالکل ساتھ جوڑ لیا تھا۔ عنایا کی سانسیں سست پڑنے لگی، وہ اس کے قریب تھا کہ انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ وہ بڑی فرصت سے اس کے ماتھے پر جھولتی ماتھا پٹی کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے اس کے موتیے کے پھولوں والے جھمکے تک آیا۔ اس کا ہاتھ بڑے استحقاق سے اس کے پورے چہرے پر اپنے پروں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اپنی شرط منوا کر بھی اتنا انتظار کون کرواتا ہے ظالم لڑکی؟ یہاں کوئی تمہارے دیدار کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھا تھا۔ اس کا نازک وجود اپنے مضبوط شکنجے میں لیتے ہوئے وہ اسے اپنے بے قراریوں کی روادار سنانے لگا۔ مجھے کام تھا، اس نے ہکلاتی ہوئی آواز میں جواب دیا تھا۔ لہجے کو مضبوط بنانے کی چھوٹی سی ناکام کوشش کی تھی اس نے، لیکن شناور کی مضبوط پناہوں کی گرفت میں وہ اپنے لہجے کو مضبوط نہ بنا سکی۔ تمہارے لیے سب سے ضروری تمہارا شوہر ہونا چاہیے۔ آج کے بعد تمہاری اس گستاخی پر معاف نہیں کروں گا۔ مجھ سے اپنا
آپ اگنور کیا جانا برداشت نہیں ہوتا۔ انایا وہ روٹھا روٹھا مگر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے کب اگنور کیا آپ کو؟ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی شناور۔ اس کے ناراض ہونے پر نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ اس کا یوں روٹھنا اچھا نہ لگا۔ جانتا ہوں تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن تم سے یہ غلطی ہوئی تو ہے نا؟ اور ویسے بھی تمہارے اتنے دیر کے بعد کمرے میں آنے کا میں کیا مطلب نکالوں؟ تمہاری شرط مان کر پوری بلادری کے سامنے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور اب تم بھی نخرے دکھا رہی ہو۔ وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ وہ بول رہا تھا جب انایا کو نہ جانے کیوں اچانک ہی اسے تنگ کرنے کا خیال آ گیا۔ کون سی شرط کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ نے مجھ سے اظہار محبت کب کیا؟ وہ تو سب کچھ بھول بھلا کر بیٹھی تھی۔ شناور اسے گھور کر رہ گیا۔ ابھی اتنی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ یوں بھلا دیتی۔ یہاں تو عورتیں 25 سال اپنے شوہر کی اظہار محبت کو نہیں بھول پاتی، اور یہ لڑکی 2 گھنٹے میں بھول چکی تھی۔ بے وقوف لڑکی! وہاں نیچے سب کے سامنے میں نے تمہیں آئی لو یو بولا تھا، اور اب تم انکاری ہو رہی ہو۔ میرا پورا خاندان جمع تھا، ساری بلادری والے تھے، ہر ایک کے سامنے میں نے تمہیں آئی لو یو بولا ہے، اور 1 بار نہیں 4 بار بولا ہے، وہ یاد دلاتے ہوئے بولا تو انایا نے سوچنے والے انداز میں اپنا ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے رکھا۔ اوہ اچھا، وہ آپ کا اظہار محبت تھا؟ مجھے تو لگا آپ گانا گا رہے ہیں۔ ویسے میں نے اس طرح سے تو نہیں کہا تھا اظہار محبت کرنے کے لیے۔ وہ تو گانا ہی تھا۔ اس طرح آپ کی محبت کو کون سمجھ سکا ہوگا؟ بالکل نہیں، میں اس طرح کے اظہار محبت کو نہیں مانتی، بلکہ مجھے تو اصلی والا اظہار محبت چاہیے، جہاں آپ گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھے گلاب کا پھول دیں اور کہیں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو شناور کچھ سوچ کر اچانک وہیں بیڈ پر پڑے گلابوں میں سے ایک گلاب اٹھا کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا، انایا نے اس کا بازو تھام کر اسے رکنے کے لیے کہا۔ اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ اسے روک کر پوچھنے لگی تھی۔ اب آخر یہ آدمی چاہتا کیا تھا؟ پہلے ہی پورے خاندان کے سامنے اس طرح گانا گا کر سب کو اسے تنگ کرنے کا موقع دے چکا تھا، اور اب نہ جانے کیا کرنے کا ارادہ تھا۔ نیچے چل رہا ہوں، وہاں سب کو بلاؤں گا اور گھٹنوں پر بیٹھ کر تمہیں گلاب کا پھول دوں گا اور بنا گانا گائے تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا۔ شناور کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا۔ انایا نے زور سے اپنا ہاتھ سر پر مارا، جو ضرورت سے زیادہ زور کا لگ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں مار رہی ہو خود کو؟ شناور تو اس کی چوٹ پر طرف ہی اٹھا تھا۔ وہ فوراً اس کا ماتھا سہلانے لگا۔ بے وقوف لڑکی، کیا کرتی رہتی ہو؟ زور سے لگ گئی نا؟ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا آہستہ آہستہ اس کا ماتھا سہلا رہا تھا۔ اس کی ماتھا پٹی اتار کر اس نے دور پھینک دی تھی، جس پر انایا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ آخر وہ اس کی فیورٹ ماتھا پٹی تھی، جسے وہ بہت چاہت سے خرید کر لائی تھی، لیکن یہ شوہر لوگ کیا جانے عورت کی چاہت کو۔ اس کا ماتھا سہلانے کے بعد اس نے اس کا سرخ ہوتا ہاتھ دیکھا تھا، اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ بھی سہلاتے ہوئے چوم ڈالا۔ شکر کرو انایا کہ تم نے اپنے ماتھے کو اپنے ہی ہاتھ سے مارا تھا، کیونکہ اگر یہ کسی اور کا ہاتھ ہوتا تو یقیناً اب تک ٹوٹ چکا ہوتا۔ وہ ریلیکس ہوا۔ مطلب اگر یہ حرکت کوئی اور کرتا تو آپ اس کا ہاتھ ہی توڑ دیتے؟ وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر پوچھنے لگی۔ تو کیا میں اس ہاتھ کو ایسے ہی چھوڑ دوں جو تمہیں تکلیف دینے کی وجہ بنا ہو؟ وہ اس کی حیرانگی کو دیکھ کر آہستہ سے اس کے سرخ ہوتی ناک سے اپنی ناک ٹکرا کر مسکرایا۔ اتنا زور کا بھی نہیں لگا۔ انایا اپنا آپ اس سے چھڑواتے ہوئے ذرا فاصلے
فاصلہ بنایا تھا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہ بالکل سیریس انداز میں اب بات کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، بس دماغ خراب ہو گیا ہے میرا جو آپ کو اظہار محبت کے لیے کہہ دیا۔ ایک نمبر کے نکمے ہیں آپ۔ آپ کو پہلے یہ سب کچھ سیکھنا پڑے گا۔ وہ کسی بڑے بوڑھے کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے بولی اور پھر بیڈ کی طرف جانے ہی لگی کہ اچانک شناور نے اس کا بازو تھام کر ایک بار پھر سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے اظہار محبت کر دیا تھا لیکن تمہارے اسٹینڈرڈ کا نہیں کر سکا۔ اب اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے بھی ایک ایسا ہی اظہار محبت چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دنیا جانے کہ تمہاری زندگی میں کتنا اہم ہوں، تو مجھے بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار کروانا ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے چیلنج دے رہا تھا۔ مطلب وہ چاہتا تھا کہ وہ جس طرح سے شناور نے سب کے سامنے آ کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس طرح سے انایا بھی اسے اس بات کا احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے کتنا خاص ہے۔ انایا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں موجود گلاب اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر اس کی باہوں کا حصار آہستہ سے توڑتی مسکرا کر گھٹنے کے بل اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ شناور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ شناور شاہ، میں نہیں جانتی دنیا کیا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہی پتہ ہے کہ میں آپ کی منکوحہ ہوں اور مجھ پر آپ کا حق ہے۔ میں جیسی بھی ہوں، جو بھی ہوں، آپ کے نکاح میں ہوں اور آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ تو جان لیجئے، میں پوری دنیا کے سامنے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہوں۔ وہ گلاب کا پھول اس کے سامنے کیے بول رہی تھی جبکہ شناور اپنے ہاتھ اپنے سینے پہ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ محترمہ، دنیا کہاں ہے یہاں؟ وہ آگے پیچھے اشارہ کرتے اسے احساس دلاتے ہوئے جیسے یاد کروا رہا تھا کہ وہ دونوں اس کمرے میں بالکل تنہا ہیں۔ مجھے دنیا سے مطلب نہیں، مجھے صرف اپنی دنیا میں رہنا ہے اور میرے لیے میری دنیا آپ ہیں۔ شناور شاہ، میں نے آپ کو اپنا سب کچھ مانا ہے۔ مجھے کسی دنیا کے سامنے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میری محبت پر یقین کریں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے آپ کی اور آپ اپنی دنیا کو نہیں دکھانی۔ مجھے آپ کی اور اپنی دنیا کسی کو نہیں دکھانی۔ مجھے بس آپ کو بتانا ہے کہ آپ میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ تو سن لیجئے شناور، آپ میری دنیا ہیں، میرا سب کچھ ہیں۔ آئی لو یو۔ انایا شناور شاہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اس کا ہاتھ اب تک ہوا میں مقید تھا جبکہ شناور جو سینے پہ ہاتھ باندھے اسے سن رہا تھا، اس کے ہاتھ اس کے سینے سے نکل کر کب زمین سے کھڑا کرتے ہوئے اس کے گرد حائل ہوئے اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ آئی لو یو ٹو انایا، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی میرا سب کچھ تم ہی ہو، لیکن مجھے لگا کہ شاید تم چاہتی ہو کہ میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپناؤں، دنیا کو بتاؤں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میرے لیے بھی یہ سب کچھ تم ہی ہو۔ انایا، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے وہ جا بجا اس کے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا جبکہ وہ اس کی پناہوں میں سرشار سی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ بیڈ پر لے کر آیا تھا، اسے جہاں پھولوں کی الگ ہی وادی آباد تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے پھولوں کے نازک پتیوں کو اپنی مٹھی میں لے کر وہ اس کے چہرے پر نچھاور کرنے لگا۔ اس کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی جبکہ اس کے چہرے، گردن اور بالوں پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو چکی تھیں
جسے اب وہ اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ سنو اے پیاری سی لڑکی، یہ دل کیا، جان قربان تم پر۔ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اس نے بڑے دل فریب انداز میں سرگوشی کی تھی، اور پھر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے وہ دنیا بھلا چکا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اس کے دلکش سراپے میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے دنیا کا کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ ہوش تھا تو صرف اتنا کہ اس کی جان اس کی باہوں میں ہے، اس کا عشق مکمل ہونے جا رہا ہے۔ آج وہ اسے صحیح معنوں میں عنایا شناور شاہ بنانے جا رہا ہے۔ آج اس کا ارادہ اس پر اتنا ٹوٹ کر برسنے کا تھا کہ ساری تشنگی مٹ جائے، ساری دوریاں ختم ہو جائیں۔ اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کی کرتی کی ڈوریوں میں الجھنے لگا۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی ہوئی عنایا اپنا آپ اس کے سینے میں چھپا لینا چاہتی تھی، لیکن یہ رات چھپنے چھپانے والی تھوڑی تھی۔ یہ رات تو ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ مان لینے کی تھی۔ مان تو وہ چکی تھی اسے اپنا سب کچھ، اسی لیے تو اسے اپنا سب کچھ سونپ کر آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدتوں کے ساتھ وہ اپنا آپ سب کچھ اس کے نام کر چکی تھی، اور اسے اپنا بنا کر شناور پر سکون ہو چکا تھا۔ نہ جانے کب وہ اس کی منکوہا کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بنی تھی، اس کی محبت بنی تھی۔ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے کے بعد وہ جیسے ہر چیز بھلا چکا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی امانت بنا لیا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ عنایا اس کے لیے اور اپنے رشتے کی نزاکت کو سمجھ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلا جائے گا۔ اتنے سال لوٹ کر نہ آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبت میں بہک جائے۔ اس نے اسے 4 سال کا وقت دیا تھا، اور ان 4 سالوں میں وہ بھی اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ بھی اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ اس کے علاوہ شناور کو اور کیا چاہیے تھا؟ آج اس کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ آج عنایا کو پا کر شناور شاہ مکمل ہو چکا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی سیکنڈ سرپرائز ایپیسوڈ، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ رومانٹک ایپیسوڈ تو آپ کو پسند آتی ہے، تو لائک کرو، زیادہ سے زیادہ لائک کرو۔ اینڈ آئی ایم ریئلی سوری یار، یہ بائک والے انکل آج کچھ زیادہ ہی فری ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا نا، اب وہ سامنے شادی ہے، تو یہ جو شادی والا گھر ہے نا، یہ انہی کا ہی ہے، بائک والے انکل کا۔ تو اتنا موٹر سائیکل چلائے جا رہے ہیں نا آج، پتہ نہیں اتنا، یار ان کی بائک اتنا شور مچاتی ہے۔ اس میں تیل ڈالیں، وہ کیا ڈالتے ہیں، اس کو ڈال لیں، صحیح کریں اس بائک کو۔ ایسے پورے محلے کا سکھ چین برباد کیا ہوا ہے اس موٹر سائیکل نے۔ خیر، اچھا بوائز، اگر آپ لوگ سن رہے ہو تو پلیز برا مت ماننا، میں جانتی ہوں یہاں پہ ہیں کچھ لوگ، مجھے پتہ ہے یہ ہیوی بائک ہے اور اس کی ایسی گندی سی آواز ہوتی ہے۔ اب اتنی بھی گوار نہیں ہوں میں، لیکن پھر بھی ہمیں زہر لگتی ہے، ہم لڑکیوں کو یہ چیز نہیں پسند، تو لڑکوں کو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ خیر، یہ آپ کی ایپیسوڈ ہے، آپ اس کو ریڈ کرو، جو کہ میں اگلے 9 منٹ میں تو پوسٹ ہونی ہے، میں گارنٹی دے کے کہتی ہوں ہو جائے گی۔ تو یہ والی جو آواز ہے اس کو اگنور کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹرک ٹرالیاں چل رہی ہیں نا، یہ بھی پار شادی والے گھر کی طرف ہی جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں یار اتنی گاڑیاں کیوں آئی ہیں وہاں اوبیسلی شادی ہے تو مجھے پتہ ہے ہلا گلا چل رہا ہے، لیکن یار بہت ہی زیادہ چل رہا ہے نا، میری ریکارڈنگ خراب ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھو 10 سے اوپر ٹائم چل گیا، پھر بھی ان کا رولا شلا مکا نہیں ہے۔ خیر، جو اللہ کو منظور وہی ہوگا۔ تو آپ لوگ لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، شیئر کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ شیئرنگ کر سکتے ہیں۔ تو باقی جاگیر جانم کی 2 ایپیسوڈز آئی تھی، تیسری ایپیسوڈ انشاءاللہ کل یا پرسوں ہو جائے گی۔ میری جو دوست ہیں عریج، جو ویب کا کام سنبھالتی ہیں، تو گائز ان کے ابو کا آپریشن ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، اور ان
کے ابو پوری طرح بھی ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا، تو پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں. اور انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ کل ایپیسوڈ میں. اگر میرا پیپر بہت 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 اچھا ہوا نا آپ کی دعاؤں سے، بلکہ چھوڑو یار، پیپر تو میرا اچھا ہوگا کل کا، وہ تو مجھے پتہ ہے. اگر اس والی ایپیسوڈ پہ، یہ جو شناور والی ایپیسوڈ ہے، اس پہ آپ لوگوں نے 500 لائک کمپلیٹ کر دیے، کیونکہ ابھی 400-450 پہ رک جاتا ہے سسٹم. تو 500 لائک اگر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر دیے نا، تو کل 2 ایپیسوڈ آئیں گے، یعنی کہ تھرڈ لاسٹ والا جو ایپیسوڈ ہے نا، وہ میں مکمل کل ہی دے دوں گی. تو اب آپ کے ہاتھ میں، آپ نے کیا کرنا ہے. تو بائے بائے جی، گڈ نائٹ. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کل. تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.